میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ گڈ مارننگ کراچی میں بات ہوتی ہے کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے اور کچھ سماجی نوعیت کے معاملات پر پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، حالات حاضرہ کے حوالے سے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف موضوعات پر کوشش کرتے ہیں صبح کے وقت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جا سکے۔ اور آج کل موضوع گفتگو ملکی سیاست ہے اور معاشی صورتحال ہے۔ معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ بھی جس طرح جاری و ساری ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو چکی ہے کہ ان معاملات کو کیسے چلایا جا رہا ہے یا ان معاملات کو کیسے چلایا جائے گا آنے والے وقت میں۔ اور دوسری طرف یہ کہ ماضی میں ایک چیز کا ہم بڑا شکوہ کرتے رہے ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کہ جو بھی حکومت سر اقتدار آتی ہے وہ حریف جماعتوں کو ہمیشہ دباؤ میں رکھنے کے لیے سیاسی طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ سیاسی نوعیت کے مقدمات بنائے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ قصہ ماضی میں ہوتا رہا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج تاریخ تک یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ لوگ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں اس چیز کا احساس سب کو ہو چکا ہے کہ یہ جو طرز سیاست ہے یہ ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود اپنی روش کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ سوچنا بالکل بے سود ثابت ہو چکا ہے۔ لوگ اب شاید اس بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتے کہ یہ معاشی معاملات آخر کب حل ہوں گے، اور شاید ان کو یقین ہو چلا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، اس کے پاس شاید وہ اہل لوگ نہیں ہیں جو ان معاشی معاملات سے اس ملک کو نکال سکیں۔ اور چاہے اس سے پہلے حکومت ہو یا اس سے پہلے کوئی بھی حکومت رہی ہو، کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا عوام کو ہر دور میں سامنا رہا ہے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ ہو جانا، قیمتوں کا بڑھ جانا، اشیاء خورد و نوش کی قلت، یہ وہ تمام معاملات ہیں جو ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ شاید عام انتخابات اگر کروا لیے جائیں تو واقعتاً مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جبکہ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یا ان کی رائے ہم تک بذریعہ سوشل میڈیا پہنچتی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اب شاید کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے ماضی میں کام کرنے کا تجربہ رکھنے والی سیاسی جماعت ہو یا کوئی نئی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی ان مسائل سے شاید مملکت کو نہیں نکال پائے گا۔ تو بہرحال ان تمام معاملات پر کوشش کریں گے گفتگو کی جائے، اور سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہیں خاص طور پر اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ مسعود الرحمان عباسی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، وائس چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ UC5 کے، ڈسٹرکٹ کے ماڑی اور UC5، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان، بڑے محترم جناب ممتاز گوپانگ صاحب، سینئر وکیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی ہے اور قانون کی اصطلاح میں بڑے بھائی ہیں ہمارے، تو ان کو ہم جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ ممتاز بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی مسعود صاحب فرمائیے، اب جو بلدیاتی انتخابات تھے جیسے تیسے مکمل ہوئے، وہ جو برتری حاصل ہوئی تھی وہ شاید کم ہو گئی ہے، اب شاید لوگوں کی دلچسپی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح اس کا انعقاد کروایا گیا اور جس طرح سے اس کے نتائج مرتب کیے گئے، لوگ شاید وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں پہ موجود پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت، یہ شاید اس کی کہیں ذمہ داری ہے، گو کہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے یہ سب کچھ کروانا، لیکن صوبے میں جو حکومت ہے یہ اس کے اوپر الزامات لگتے رہے۔ کیسے دفاع کریں گے، فرمائیے۔ دیکھیں جی، سیٹیں تو خیر کم نہیں ہیں، 4 سیٹوں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی
وہ بھی جماعت اسلامی کے کہنے پہ ہوئی تھی، جس میں سے 2 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس چلی گئیں اور 2 سیٹیں پی ایل پارٹی کے پاس آ گئیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ری کاؤنٹنگ وہ نہیں مزید کروانا چاہ رہے. تو باقی جہاں تک الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے. خاص طور پہ میری یو سی پہ جو رزلٹ تھا وہ سب نے دیکھا، ٹوٹل 25 ووٹوں کی برتری تھی. پچھلی بار بھی آپ کے یہیں پروگرام میں بیٹھے تھے تو نیاز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا داندلی. میں نے کہا بات یہ کہ جی ہمارے ووٹ غلط ہو سکتے ہیں، باقی پارٹیاں غلط ہو سکتے ہیں. فارم 11 آپ کے پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود تھا، آئیں اسی چینل پر بیٹھیں، یہیں بیٹھیں، یہیں پہ ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں. یہی میں استعفیٰ لکھ کے دوں گا اگر ایک بھی ووٹ میں کوئی غلطی نکلی تو. اس کے بعد انہوں نے رائے فرار اختیار کی. شیرشاہ کے بھی کچھ گروپوں میں ہماری یہ یو سی کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں میں نے یہی چیز کی. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے یہی میں گروپ میں وائس کر رہا تھا کہ آ جائیں آپ، اسی کسی بھی جگہ پر آ جائیں اپنے فارم کے ساتھ. ہم الحمدللہ کھلے دل کے ساتھ کہتے ہیں فارم 11 آپ اپنے پولنگ ایجنٹوں کے لے کے بیٹھیں، کہاں پہ کہیں داندلی اگر ہے تو ہم اس کے بالکل آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی جگہ ہم استعفیٰ دے کے دیں گے انشاءاللہ. ہماری یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ چاہے جس کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کر آ جائے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے گا. ممتاز بھائی فرمائیے گا، یہ واقعتاً ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہی ہے، لیکن جو صوبے میں موجود حکومت ہوتی ہے، کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کرے؟ وہ یہاں پہ تو اسٹیٹ مشینری کا استعمال ایک عام بات ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور شاید اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا. لوگوں کا کہنا یہ ہے، یہ جو اطلاعات موصول ہوتی رہی، کیوں اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کی امید جو ہے وہ اٹھ چکی ہے، اور نقصان تو تمام سیاسی جماعتوں کا ہے. اس میں جو پورا سیاسی نظام ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ اس سے بدسن ہو چکے ہیں. فرمائیے کیا کہیں. تھینک یو ویری مچ بھائی جان، آپ نے موقع دیا اس حوالے سے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جب آج بیٹھے ہیں تو ہمیں تو اپنی پارٹی کے حوالے سے پوائنٹ اسکورنگ کرنی چاہیے بالکل اور صحیح. دوسری چیزیں، لیکن میرے خیال میں ایز اے پاکستانی اب ہمارے پاس یہ چیز رہی نہیں. سچ بتاؤں اب یہ رہا ہے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور پہلے پاکستان ہے اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں. دیکھیں یاسر بھائی، اس میں بہت ساری چیزیں جیسے بھائی نے بتایا، ٹھیک ہے، یہ اپنی یو سی کی ایک چیز بتا رہے ہیں کہ میری یو سی میں اس طریقے سے ہے، اور اگر فارم 11 کے حوالے سے اگر نہیں بنتا تو ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اوپن کر رہا ہوں. یہ بھی ایک اچھی شگون ہے اس میں اگر ہم کہیں تو. دوسرا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن میں ایک یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ، جیسے اب یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں یہ جیسے بھائی بتا رہے ہیں، ایسے میں ابھی ایک کوڈ کرتا ہوں. شانتی نگر کی یونین کونسل ہے، شانتی نگر کی یونین کونسل میں بس ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں، 2 پوائنٹ بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہوا ہے، ایک پوائنٹ میں یہ ہوا ہے کہ جس ایک ہوتا ہے جو کاؤنسلر کا وارڈ، اس میں کاؤنسلر نے ووٹ لیے ہیں 600، اور وہاں پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین نے 1100 ووٹ لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ رنگنگ بھی صحیح طریقے سے وہ مینیج نہیں ہوئی. اسی یونین کونسل میں ایک پریزائڈنگ آفیسر ہے، وہ ہے پریزائڈنگ آفیسر کسی اپنا پولنگ اسٹیشن نمبر 1 کا پریزائڈنگ آفیسر ہے. ٹھیک ہے، اس پولنگ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کی پولنگ نمبر 1 پہ بھی سگنیچر ہے، اسی پریزائڈنگ آفیسر کی یو سی پولنگ نمبر 4 پہ بھی ہے، غالباً تیسری میں بھول گیا ہوں. ان کے جو فارم 11 ہیں ان کے اوپر بھی ان کی سگنیچر. تو اب جہاں پہ جیسے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے بھائی 11 فارم. اب یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ یہ یو سی میں کس طریقے کا الیکشن ہوا ہے، یہ کس طریقے کی رنگنگ ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ اس سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ اس طریقے سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ایسے سمجھیں کہ ہم یہ علم نشر اوپن کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں یہ رنگنگ والا جو معاملہ ہے وہ رزلٹ سامنے ہے. اس وقت پشاور کا جو میئر ہے جمعیت علماء اسلام کا بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسی صوبے میں آپ کی گورنمنٹ ہو اور وہاں پہ میئر، وہ بھی پشاور کا میئر،
جو ہمارے اوپر کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی گڈ گورننس نہیں جس کی وجہ سے وہ میئر وہ جیت گیا، لیکن یہ کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اگر الیکشن کو شفاف نہیں بنائیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. جیسے آپ یاسر بھائی کہہ رہے ہو اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، بھائی بھی یہی کہے گا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. آپ اس طریقے کی رنگنگ کرو گے، اس طریقے کے معاملات کرو گے، لوگ اپنا ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے ہمارے ووٹ کا کیا ہے، یہ تو سارے اس طریقے سے لوگ بیٹھے. میں اپنی یو سی 3 سچل جو ہے گلزار اجری میں اس کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. چیف پولنگ ایجنٹ تھا. بھائی جان میں جاؤں اندر تو کیا دیکھوں، وہ آگے تھے لگے ہوئے ہیں، وہ جو اسٹیمپ ہم کرتے ہیں اپنا بیلٹ پیپر، وہاں پہ 2-3 ہماری اپنا سٹنگ گورنمنٹ کے جو دوست ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں میرے، وہ بھی وہ ہنس رہے ہیں مجھے دیکھ کے، میں بھی ہنس رہا ہوں ان کو دیکھ کے. میں نے کہا یار میں کیا بولوں آپ کو، میں اس کو پریزائڈنگ آفیسر کو کہہ رہا ہوں میں تمہیں کیا بولوں، آئی ایم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. یار میں اس ملک کا وہ سٹیزن ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھوں سے، یا تمہارے ساتھ لڑوں یا تمہارے کیا کروں، تم ہنس رہے ہو. یار ان کو کیوں بٹھائے بیٹھے ہو یہاں پہ، اور اس طریقے سے آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہو. تو اصل دیکھیں یہ نہیں ہے. اب اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. میں ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی، اب مسئلہ ہے ملک کا، مسئلہ ہے پاکستان کا، اور مسئلہ ہے عوام کا. اب کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں، سوری ٹو سے. اب یہ 3 چیزیں جو ہے نا، یہ جب تک نہیں آئیں گی بہت مشکل ہے بھائی جان کے ہم ممتاز بھائی ایک چیز کا اور تذکرہ کیجئے گا. دیکھیں جب بھی بات دھاندلی کی ہوتی ہے اور جب اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے سسٹم کو، تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں کیا وہاں کے لیے بھی موقف یہی ہے کہ وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب اکثریت تو کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں سر فہرست ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو جیتے ہوئے امیدوار ہوتے ہیں یا اپنی پارٹی کے جو لوگ جیتے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کی شکایتیں نہیں کی جاتی. یہ کیسا معیار ہے، یہ ذرا بتائیے. یاسر بھائی میں کیا بتاؤں، اب حقیقت یہ اب آتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہہ دیں یا میں یہ کہہ دوں ایز اے پی ٹی آئی کے، کہ میں یہ کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں ساری سیٹیں جو لے کے آئی ہے یہ ساری کی ساری دھاندلی پہ، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اتنا ڈرانے مارنے ساری چیزیں کرنے پریشر گورنمنٹ یوز کرنے کے بعد پی ٹی آئی پھر بھی سیٹیں لے آئی. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں نا، یہ پھر آپ کو ایک دوسری چیز بھی بتاؤں نا، جو مینوفیکچر کرتے ہیں، یہ صرف بلدیاتی الیکشن کوئی بات نہیں کر رہے ہم، مینوفیکچر دوسرے جنرل الیکشن بھی مینوفیکچر ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی بات کر رہے ہیں. ساری میں رنگنگ نہیں ہوتی، یہ ہم بھی نہیں کہتے، یہ رنگنگ وہ کر بھی نہیں سکتے آدمی کی. یہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اکثریت حاصل کرنی چاہیے. اصل مقصد ہوتا ہے اکثریت. اس میں بہت ساری سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ پولیٹیکل پارٹی جن کی حکومت ہوتی ہے یا جس طریقے سے رنگنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو وہ ان مخصوص جو سیٹیں ہیں ان کو، اب دیکھیں ان پہ کچھ تو سیٹیں اپنی ہیں آپ کے پاس نا، کچھ تو ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیٹیں ہیں. باقی پہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، وہ مینیج کرتے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ تو تھی، اور ایسے بھی نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی تھی ہی نہیں، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن تیسرے نمبر پہ تھی، پہلے نمبر پہ چلی گئی. ٹھیک ہے، یہ ہوا. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی تھی، جماعت اسلامی تھی، ایسے نہیں کہ نہیں تھی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تقریباً جو ہے وہ نیرسٹ نیک ٹو نیٹ، آگے یا وہ پیچھے یا وہ آگے، یہ تو نظر آ رہا تھا. تو اب پیپلز پارٹی آگے. اب آپ
دیکھ لیں یہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو کہیں اس کو پوری manipulate الیکشن کیا کو جاتا ہے، رنگنگ بالکل ٹھیک کہیں ہے۔ پوری دیکھو رنگنگ کہیں تو پھر ہم جو جیت گئے علاقے یا جو یونین کونسل ہم جیتے، دیکھیں رنگنگ اس قسم کی جو میں نے آپ کو بتایا کسی یو سی میں 100% ہو نہیں کر سکتا ہے سکتے۔ بھائی والی یو سی میں رنگنگ نہیں ہوئی ہو، بالکل ٹھیک انہوں ہے۔ نے اپنا فارم 11 پہ اپنے بلبوتے پہ جیتی ہو، ایسے نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے ہر جگہ کے چند ایک جگہ پر یہ کرنا پڑتا ہے اکثریت اپنی شو کرنے کے لیے۔ جی جناب باشا صاحب فرمائیے، ابھی گفتگو آپ نے ممتاز بھائی کی سنی، انہوں نے بالکل ٹھیک دیکھیں کہا۔ ماشاءاللہ بھائی ہمارے سینئر وکیل ہیں، اور مجھے حیرت ہوئی ان کی بات کے اوپر کہ بھائی کونسلر کو 600 ووٹ پڑ رہے ہیں، 1100 چیئرمین کو پڑ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کونسلر جو کھڑا کیا گیا ہو اس کی کارکردگی علاقے میں اچھی نہیں ہو، چیئرمین کی کارکردگی اچھی ہو۔ اب ایک جگہ سے وارڈ 4 سے میرے کو ووٹ پڑے ہیں 400، میرے کونسلر کو پڑے ہیں 800، وہ ہم وارڈ ہار گئے۔ وارڈ 1 کے اندر میرے کو ووٹ پڑے ہیں تقریباً 850، میرے کونسلر کو پڑے ہیں 750۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب بھائی جو باتیں کر رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی انہوں نے جو بات کی کہ JUI کا معیار آ گیا پشاور میں، ظاہر ہے جب 54 روپے کلو سے چینی آپ 120 پر لے گئے، 35 روپے کلو والا آٹا آپ 85 پر لے گئے، 110 والا ڈالر 192 پر لے گئے، 150 والا تیل 500 پر لے گئے، تو یہی چیز ہونی ہے آپ کو ووٹوں لوگوں سب عرض یہ ہے کہ اگر یہ معاملات سامنے رکھ کر اگر ووٹنگ کی جائے تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ نے تو قیمتیں اس دور میں تو ڈبل سے بھی زیادہ کر دی۔ ادھر ہی آ رہا ہوں، میں وہی بات کر رہا تھا۔ اب وہ جو معاملات سونا 50 سے لے کے 1,30,000 پہ چلا گیا، اب یہ جو وہ معاملات تھے یہ وہ بارودی سرنگیں تھی جس کی عمران نیازی صاحب نے خود کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچائی ہیں اس حکومت کے لیے، اور عوام اتنی پاگل نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں ہے۔ وہ بارودی سرنگیں ابھی تک ہم بارودی سرنگیں ہی صاف کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے معاملات سیٹ کرنے میں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور بھائی نے کہا جی دیکھیں جی پیپل پارٹی تیسرے سے پہلے پر آ گئی، فیصل واڈا کی سیٹ پہلے نمبر پر تھا، جب ری الیکشن ہوئے وہاں پہ محترم قادر خان مندوخیل صاحب جیتے 7ویں سے پہلے پر آئے، تو یہ عوام کا تھا۔ سندھ میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے PTI کی گورنمنٹ کے دوران، آپ میرے کو بتائیں سوائے ایک سیالکوٹ کی سیٹ کے علاوہ کون سی سیٹ انہوں نے پورے پاکستان میں جیتی؟ کوئی نہیں جیتی۔ ان کی گورنمنٹ کے دوران کی میں بات کر رہا ہوں۔ PTI کی کارکردگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں بات یہ جب لوگوں کو ڈرامے کرو، اب کسی کی ہڈی پر بھی گولی لگتی ہے تو وہ تقریباً 15 دن میں پلسٹر اڑ جاتا ہے، 126 دن سے ایک بندہ پلسٹر لگا کے ٹانگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہی لنگڑا کے چل رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات۔ میرے کو تو حیرت ہوتی ہے بطور مسلمان، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمارا ایک یہ معیار ہونا چاہیے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نئی صاحب بیٹھ کے آن دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن لینا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر کے اس سے انکاری ہو جائے۔ عجیب سا ماحول بنا دیے، یقین کریں ہم تو پریشان ہوتے ہیں ان کی باتیں سن سن کے، ان کے سپورٹر دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس بیس پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ نہ کہیں مسلمانیت ہے، نہ کہیں انسانیت ہے، کوئی سچ نہیں ہے۔ اچھا ٹانگ، اب عجیب سی بات ہے، اوپر گولی اوپر لگنی چاہیے تو ٹانگ پہ گولی لگ گئی، لگتا ہے گولی نے اوپر سے نیچے آ کے لگی ہے، یعنی کہ عجیب سا ماحول ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، اس پہ بھی صفائیاں شروع ہو جائیں گی، بھائی یہ ہو گیا۔ اب جس طرح مسجد نبوی کے اندر جو معاملہ ہوا وہ بندے پکڑے گئے وہی PTI کے نکلے، یعنی کہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے ریاست مدینہ، اب ریاست مدینہ ناچ گانے کا تو تصور ہی نہیں تھا، یہاں پہ ٹوٹل ناچ گانے چل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے عجیب سا، میں خود بھی ڈرتا ہوں بات کرتے ہوئے، PTI والوں سے بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں شادی پہ بھی ناچتے ہیں، جنازے پر بھی ناچتے ہیں، جب بھی معاملہ عورتیں ناچنا شروع کرتے ہیں، عجیب سا ماحول ہو گیا۔ خدائی قسم ہم تو پریشان ہیں کہ یار اللہ ان کو ہدایت دے، لفظ مدینہ کا ہی کم از کم احترام کر لیں، لفظ مدینہ کا احترام کر لیں۔ ہم لوگ جا رہے کدھر ہیں، میں تو حیران ہوں۔ ابھی آپ خود دیکھیں جو معاملات چل رہے ہیں، جتنے ہی پکڑے جا رہے ہیں سارے نشے میں پکڑے جا رہے ہیں، جس کو دیکھیں نشے میں۔ اب باہر ممالک میں آپ جائیں نشے میں ڈرائیونگ نہیں کرنے دیتے، یہاں پہ MP MLA منسٹر سارے نشے ہی لگائے ہوئے، اب جو پکڑا جا رہا ہے نشے میں پکڑا جا رہا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ ہم لوگ جا رہے کدھر ہیں، 126 دن سے پلسٹر جا رہا ہے، وہ نہیں اس کے اتر اوپر رہا۔ گفتگو کرتا ہوں، اس میں بڑے سنگین نوعیت کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، اور یہ ہمارا سیاسی وتیرہ ہے، اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس سے ہٹ کے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے کر واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پروگرام کی ابتدا میں بات ہوئی کچھ انتخابات کے حوالے سے،
شکل اس کی چاہے کوئی بھی ہو، بلدیاتی انتخابات ہوں، ضمنی انتخابات یا عام انتخابات ہوں، جب تک شفافیت نہیں آئے گی اس طرح کے سوالات اٹھتے رہیں گے. اور اس شفافیت کو لانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے جس کے اوپر ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکے، اتفاق رائے اس کے اوپر نہیں ہو سکا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے، یہ یقیناً پہلی سیڑھی تھی، اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ جو ریگنگ کی بات ہوتی ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو جناب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری بھی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن وہ شاید اس میں دلچسپی نہیں رکھتی. بات تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں گے. ممتاز بھائی یہ فرمائیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے کچھ قانونی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ آرٹیکل 6 کا جو اطلاق ہے وہ جس طرح ہو رہا ہے یا جس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے. اب بحثیت قانون دان میں چاہوں گا ضرور اس کی اصطلاح ذرا ہمیں سمجھا دیں، ذرا تشریح کر دیں، سمجھنے والوں کے لیے معاملہ آسان ہو جائے. کیونکہ وہ ہائی ٹریزن جو آپ کو یاد ہے، اللہ بخشے پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب وہ ہوا، کچھ لوگ حیران رہ گئے کہ اس نوعیت کا مقدمہ جو ہے وہ قائم ہوا اور اس میں پھر سزا بھی ہوئی. گو کہ سزا تو قانون کے مطابق یہی بنتی ہے، لیکن جس کے خلاف استعمال ہوا اور جس طرح کے معاملات تھے، میں چاہوں گا ذرا اس کی تشریح کر دیں، ذرا سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے. جی تھینک یو یاسر بھائی، آپ نے بڑا جو ہے آج کے پروگرام کو ٹرن دے دیا اور تھینک یو ویری مچ. میں آج گھر سے نکلا جی جی تو یہ سوچتا آ رہا تھا نا کہ دیکھیں ہمیں جو بھی بات کرنی ہے، جیسے ہمارے بھائی نے بڑی بات کر دی نا اس طریقے سے، میں نے کہا آج میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی لیڈر کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے غرض ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور بات کروں گا نا ایشوز پہ کرنی چاہیے، ہمیں کسی ایسی چیزوں پہ نہیں کریں. بھائی نے بڑی کسی کی ذاتی زندگی یہ وہ، میرے خیال میں بھائی کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں سے نکلو، ان سے نکلو. بہت ساری چیزیں دوسری بھی ہیں، ہمیں ان پہ ڈسکس کرنا چاہیے. اور یاسر بھائی دیکھیں، جب جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری قرآن مجید کی کتاب نازل ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے اسلام کا آئین ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے اسلام کا آئین ہے جو ہماری ایز اے مسلم، ہم اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم اس آئین کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جس میں ہم کون سا ذکر کریں، ہم شادی کرتے ہیں، کس سے شادی کرتے ہیں، لین دین کا معاملات ہوں، بالکل کون ٹھیک سی ہے، چیز کھانی ہے، کون سی حرام ہے، کون سی حلال ہے، کس طریقے سے آپ اس کو جائیداد ہے اس کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کیا ہوگا قوموں کے ساتھ. میں مقصد ہے کہ ایک آئینی کتاب ایک ہمارے مسلمان کی ہے اور ہمیں ایز اے مسلم حج کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی، ساری چیزیں تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو کوشش کرتے ہیں گزارنے کی. تو یہ بھی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، یہ بھی ہمارے ملک کا ایسا قانون ہے جس کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ہر آرٹیکل کی اپنی ایک تشریح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ واضح تشریح ہے اور اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہو یہ ہم کہیں کہ میں ایز اے ایڈوکیٹ ممتاز یہ کہے تو کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے، وہ بھی وہی کہے گا کیونکہ اس کے پاس تو دوسرا آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. وہ تو اس کتاب کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھے گا اور اس پہ عمل کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے آرٹیکل 6 والی آپ نے بات کی یاسر بھائی، اس میں دیکھیں آرٹیکل 6 بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، قانون ایسے ہوتے ہیں جن کا اسکوپ ایک جگہ کا ہوتا ہے. جی، اس کا اسکوپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اتنا لیندی کر جائیں، اتنا بڑا کر جائیں کہ اس پہ بھی آرٹیکل 6، اس پہ بھی آرٹیکل 6، اس پہ بھی آرٹیکل 6، ایسے نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آرٹیکل 6 کا اسکوپ بہت چھوٹا سا اسکوپ ہے. وہ اسکوپ جو ہے ہائی ٹریزن کا ہے. جی، آپ کے ملک کے اس آئین کو جو توڑے گا، اس ملک کے خلاف جو سازش کرے گا اور اس ملک کے خلاف دوسرے ممالک میں آؤٹ آف کنٹری جس طریقے سے بھی جو ایسی کوئی سازش کرے کہ آپ کا ملک ہو جائے اور آپ کے آئین کے خلاف جو بھی آئین کے خلاف بات کرے، مقصد ہے آئین کے خلاف کہ آئین یہ چیز کہہ رہا ہے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور
एक तो इम्प्लीमेंट नहीं है, तो दूसरा उसके खिलाफ Violate आप करते तो हो, उसको वो बिल्कुल ठीक है। उसमें आर्टिकल 6 का इसके बाद कोई स्कोप नहीं। इसके बाद तो अच्छा, इसके बाद अगर हम निकलते हैं तो एक जगह पे हम एक प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो मिस्टर जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो फिर उसमें भी सारी चीज़ें लग जाती हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हमने कहा सर उसके लिए आपके पास कानून मौजूद है, मौजूद है। पीपीसी में सजाएं मौजूद हैं, पीपीसी ठीक में है। आपके पास मौजूद है सारी चीज़ें, आप उसके ऊपर कोई भी लगा दें कलम, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी हर चीज़ की फिर इंटरप्रिटेशन है ना। तो आर्टिकल 6 मेरे ख्याल में ये लिमिटेड स्कोप है, और इस पे ही रहना चाहिए कि हम उसको ऐसे आगे बढ़ा दें कि इस तरीके से हो उस तरीके से हो, ये नहीं। हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये भी मसला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको बहुत इसको उससे देखना होगा, और बहुत इसको महदूद उसमें लोग जो है इसके अंदर आते हैं। और बहरहाल आइन को सस्पेंशन के हवाले से जो कुछ हुआ, यकीनन एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं, क्योंकि उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सिनेरियो जो पेश किया गया था, वो आइन के अकॉर्डिंगली अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो फिर 245 लगती है, और ये तमाम मामला हैं। तो बहरहाल अब ये समझाना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कानून के अंदर और आइन में कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली हमें देखनी पड़ती हैं, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ पढ़ा जाए और फिर उससे नतीजा कोई निकाला जाए। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ हो रहा है, हमारा कंसर्न तो उसके ऊपर है कि वज़ीर ख़ज़ाना के ख़िलाफ़, जैसा भी हमने कुछ देर पहले कहा, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से हमारा इख्तिलाफ़ है, हम यकीनन उस पर इख्तिलाफ़ रखते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसी का नाम है। वो पॉलिसी जो अपनी बताते रहे या जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, वो शायद हमारे ख़्याल में ठीक नहीं थी, उसको तब्दील किया जा सकता है। लेकिन अगर उनको इसमें लाया जाए इस आर्टिकल के नीचे, तो ये तो बड़ा क्रिटिकल वो भी है। और दूसरे इसके बाद भी जो दूसरे मुकदमे हुए हैं ना कि मुल्क के गद्दार हैं आप ना, तो ये क्या हम क्या लेसन ले रहे हैं, ये माइंड सेट हम कौन सा बना रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आप करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हैं। अब आप हम कम अज़ कम मुल्क का तो सोचें, इस तरीके के मुकदमात बनाना मेरे ख्याल में दैट्स नॉट गुड। भाई साहब, अब फरमाइए, आपने कुछ देर पहले चीज़ों की कीमतों के बारे में बताया, मेरे ख्याल में सूरत हाल अब उससे कहीं आगे चली गई है, मामला बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गए हैं, और ये पीपल्स पार्टी हमेशा दावा करती आई है कि जनाब कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे, और अगर इस हुकूमत में हिस्सा डाला है तो इसको फलाह के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि नज़र नहीं आ रहा। अब जिम्मेदारी तो आयद होती है, अब आगे इंतखाबात का जब मरहला होगा तो आवाम का सामना कैसे करेंगे, ये ज़रा फरमाइए जी। देखें, पहली चीज़ तो ये बताऊं कि माशाल्लाह जो पीएल पार्टी कारकर्दगी और बल्दियाती इलेक्शन में नज़र है। भाई ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ सीटें इन्होंने देनी थी ताकि मामलात नज़र आएँ कि वो हो रहे। देखें, आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान जो बने हुए हैं, अपनी यूसी का चेयरमैन तो दूर की बात है, चारों काउंसलर भी हार गए, उनके यूसी से काउंसलर वो नहीं जीत सके। तो ये उनकी कारकर्दगी। अब आवाम की जहाँ तक बात है, देखें बात ये है, हम अक्सर हम छोटे होते थे, क्रिकेट खेल रहे होते थे, शरारती लड़का आता था, पिच ख़राब करके चला जाता था। अब ये पिच की हुई है ख़राब, अब हमने पिच सही करनी है। अब ये माशाल्लाह गुफांग साहब है, मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, और इनकी बातें माशाल्लाह बड़ी अच्छी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं। तो मेरे को यूँ लगता है शायद पीएल पार्टी वाले के साथ बैठा हूँ, पीटीआई वाली इनमें कोई बात नज़र मेरे को नहीं आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ये शायद पीएल पार्टी ज्वाइन कर लें, जो हालात लग रहे हैं। क्योंकि पीटीआई वाले देखें उनका जो तरीक़ाकार है, बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है। ये किसने फ़रोग़ दिया? सारा न्यायी साहब ने, उसकी टीम ने। उससे पहले आप देखें लोग देखें हर मामलात होते थे, एफआईआरें भी होती थी, बंद भी होते थे, लेकिन ये बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी नहीं थी। ये टोटल शुरू हुई है पीटीआई के आने के बाद। आज देखें, आज औलाद है, वो औलाद अगर बात करें पीटीआई वालों से, वो कहते हैं जी हमने इनको शऊर दिया, शऊर नहीं दिया, इनको बदतमीज़ी दे दी गई। आज औलाद बाप के गिरबान पर हाथ डालती है। आप अक्सर देखें यहाँ पे मामलात, और हमने इस इलेक्शन में बल्दियाती इलेक्शन में भी देखा, बाप रो रहा है कि यार हमारे औलाद हाथ से निकल गई। देखें, औलाद के लिए बाप एक, अगर इस्लामी मुआशरे के अंदर देखा जाए, बहुत दर्जा है, माँ बाप का बहुत दर्जा है। माँ बाप को राज़ी के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन आज देखें कहाँ लेकर चले गए। और मुझे हैरत इसी चीज़ पर होती है। देखें, बात कारकर्दगी की बात है, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कारकर्दगी तो पूछी जाए, पीटीआई से 4 साल वफाक में लगाए, 4 साल पंजाब में लगाए, 10 साल केपीके में लगाए। और जब भी बात होती है कि भाई आपकी कारकर्दगी के, टांग लेके बैठ जाते हैं, बोला ये देखो प्लस्तर चढ़ा है, गोली मार दी मेरे को। दूसरा मामला होता है, क्या हो गया जी, फलाने ने फलाना चोर है। अब मामला ये सब चोर है भाई। आप अभी भाई ने बात की, बोला जी गद्दारी के मुकदमे, खुदा की कसम मैं कहता हूँ इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। कम अज़ कम इनको अक्ल आए कि मुल्क के साथ क्या करें। मुल्क के साथ गद्दारी करें, मुल्क के साथ गद्दारी कोई भी करेगा,
آپ اداروں کے خلاف لگے ہوئے. پاکستان آرمی کو آپ کمزور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اداروں کو کمزور کرنے کا مطلب کہ آپ اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہو. اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو, پاکستان آرمی ہماری کمزور ہوگی, یہ پی ٹی آئی کے لوگ لڑیں گے. یہ تو 4 بندے کھڑے جن کا 100 بندہ بھاگ جاتا ہے. یہ لڑنے والے تھوڑی ہیں, تو خالی عجیب سے ان کا ماحول بنا ہوا ہے, شور شرابہ کرنا, بدتمیزی کرنا. دیکھیں اس دن بھی میں نے ایک بات کی تھی, آج پھر میں کہتا ہوں, جو شخص اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے وہ دوسروں کی اولاد کی کیا تربیت کرے گا. جس شخص کی اولاد اس کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں ہے, جس شخص کی اولاد آج یہودی گھرانے میں پڑھ رہی ہے, وہ مسلمانوں کو کس بیس پہ مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے, آئے اپنے بچوں کو بٹھائے, اس کے بچے دیکھیں بات کہتے ہیں آف شور آف شور, اس کے تو اپنے بچے آف شور ہیں, اس کے بچے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات کے اوپر یار, پھر بھی لوگ جب بات کرو تو عجیب سی بات ہے. یہ وہی بدتمیز طبقہ ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے باتیں کرنے کے لیے. اور ان کو خاص طور پہ دیکھیں, ہمارے ملک کے لیے, میرے لیے سب سے پہلے میرا ملک ہے. میرے ملک کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہوگا, ہماری پارٹی کا ہو, کسی پارٹی کا ہو, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اللہ واسطے کی آپ بات کریں بطور اینکر نہیں, بطور پاکستانی, آپ بتائیں کیا یہ جو طریقہ کار کیا جا رہا ہے, جب تک حکومت میں تھے باجوہ صاحب بولا جی بڑے ہی معزز آدمی ہیں, باجوہ صاحب نے ملک کو بڑا زبردست کر دیا, جیسے اترے بولتا باجوہ صاحب بھی چور ہے. ان کا معاملہ یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو ہر ایک چور نظر آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے ملک کو لے کے کدھر چلے گئے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ زندہ ضمیر, زندہ دل رکھنے والا بندہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ایف آئی آر ہے, خدا کی قسم کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کو کوٹنا چاہیے, ان کو لے کے جائیں, ان کو تربیت ایسی کرے نا کہ باہر نکلے اور مولے پاکستان زندہ باد. کیا ان کے پروگراموں کے اندر جو باہر لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں انڈیا کے جھنڈے نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کی جو فنڈنگ ہوئی انڈیا سے نہیں, انڈیا اسرائیل سے نہیں ہو رہی؟ بھائی بات یہ ہے کہ ملک کے ساتھ آپ چلیں. ملک پیپل پارٹی دیکھیں ایک ایسی ماشاءاللہ پارٹی ہے. میں بطور خاص طور پہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, انہوں نے جیلیں کاٹی, زبان ان کی کاٹی گئی, لیکن انہوں نے پھر بھی نعرہ لگایا پاکستان کھپے. بلاول صاحب کو آپ دیکھ لیں, آج ماشاءاللہ جو جس طریقے سے تمام ممالک کے دورے کر رہے ہیں, بلاول صاحب کو دیکھیں پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ان کے اندر کے دیکھیں پی ٹی آئی پیپل پارٹی کی بی ٹیم ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لیں, اس میں میرے کو بتائیں نا پی ٹی آئی والا کون ہے؟ ٹوٹل پیپل پارٹی اور نون لیگ ہے. ان کے پاس کچھ اپنا ہے نہیں. جتنے نظریاتی لوگ تھے ان کو ہٹا دیا گیا, جتنے پیپل پارٹی سے سب ان کو لے لیا. یہ وہی ٹولہ ہے جس پارٹی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. پیپل پارٹی کے اندر تھے, ان کے اوپر کیسز بنے. اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں سندھ کے اندر؟ بالکل کوئی مطمئن ہے الحمدللہ. دیکھیں آج آپ کراچی میں نکلتے ہیں, سوال کیا جائے لڑکانہ میں کیا ہوا, سیون میں, دادو میں, بالکل بالکل بارش کے بعد کے علاقوں کی کیا صورتحال بات ہے, کی جا سکتی وہاں ہے پر اس پہ. بحالی کے لیے کیا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں لاڑکانہ کی جہاں تک بات ہے, یہ تو ایک خواہ مخواہ کا ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ لاڑکانہ میں کچھ نہیں ہو رہا. ہم برسی پہ بھی ہر سال جاتے ہیں اور اندر گھومتے بھی ہیں, الحمدللہ وہاں روڈ بھی اچھے ہیں, باقی معاملات ہیں. اب جو سیلاب آیا, سیلاب ایک قدرتی آفت تھی, اس کے اندر پوری دنیا متاثر ہوئی جہاں جہاں پر سیلاب آیا. اب اس کو ایشو لے کے, کیا کے پی کے میں سیلاب نہیں آیا تھا؟ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ گھر ڈوب رہے. وہ نہیں, ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے, سیون میں 100 بیڈڈ ہاسپٹل نہیں بنا کیا اپنا کارڈیو کے حوالے سے. آپ کا گمبٹ میں پہلا جو جگر کے ٹرانسپلانٹ کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے وہ نہیں بن رہا. آپ ٹراما سینٹر پورے پاکستان کے اندر, پورے کے پی کے اندر 10 سالہ کارکردگی کے اندر میرے کو این آئی وی سی ڈی ہو گیا, کارڈیو ہو گیا, یا آپ کا جو یہ بینظیر ٹراما سینٹر ہو گیا, ایک ہاسپٹل دکھا دے. آج کے پی کے سے لوگ یہاں کے علاج نہیں کرا رہے. میں یہ کہتا ہوں پیپل پارٹی کی کارکردگی یہ ہے. پیپل پارٹی ہمارے تو خیر جو منسٹر ہیں کچی آبادی کے محترم جناب لیاقت علی عسقلانی صاحب, ان کی کارکردگی آپ دیکھیں, وہی ماڑی پور کا ایریا تھا, شیرشاہ کا ایریا تھا. شیرشاہ میں ایم پی اے میں نے پی ٹی آئی کے, حلفن میں کہتا ہوں, آن دی ریکارڈ کہتا ہوں, شیرشاہ میں 1% کا کام نہیں ہوا. آج الحمدللہ 5.5 کروڑ سے زیادہ کا کام لیاقت علی عسقلانی صاحب نے کرایا. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے دل و جان سے اس پر قربان ہے. اگر ہم جیتیں گے, پہلی دفعہ ہم نے سیٹ جیتی ہے شیرشاہ سے. پی ٹی آئی کے ایم پی اے میں نے کی موجودگی میں سیٹ جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطمئن تھے. اور ہم کھلا چیلنج کرتے ہیں, جہاں پہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ, ریکاؤنٹنگ کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے کرو, کسی بھی جگہ کرو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کام کے حوالے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں ممتاز بھائی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے کام کیا ہے وہاں پہ لوگوں نے کارکردگی کو بنیاد بنا کر ووٹ دیا ہے. کس حد تک اتفاق کریں گے, کیونکہ واقعتاً ایسا ہے کچھ جگہوں سے جہاں سے ہم نے منتخب ہوئے, جس میں عارف الوی صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان, ان کے حلقے سے بھی شکست ہوئی. اور پھر یاد ہے مجھے کچھ عرصے قبل جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا, وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی صورتحال تھی. تو کیا واقعتاً یہ ہے کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, پارٹی کے اندر معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اب سوچنے کی ضرورت ہے؟ تحریک انصاف کو فرمائیے.
यासिर भाई अब थोड़ा सा मुझे भी बात करनी पड़ेगी। ज़रूर भाई के कुछ जो सवाल हैं ना उस पे, तो भाई का ये बड़ा एक अच्छा है पीपल्स पार्टी वालों का स्पोर्ट्स पर्सन जो इसको भेजा जाता है दोस्तों को, कि अगर सवाल हो केला तो उसका जवाब चावल में आता है। आपने कारकर्दगी पूछी, भाई ने हम दूसरी चीज़ें बहुत सारी बता दी। असल में देखें, भाई ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बदअखलाकी जो है ना पीटीआई ने शुरू की है और उन्होंने की है ये वो। मैं भाई को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का अभी हाफजा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना, और नून का तो वैसे ही कमज़ोर है क्योंकि आपस में ये लड़े रहते हैं। बेनज़ीर साहबा की तस्वीरें जहाज़ से फेंकना ये पीटीआई को नहीं थी। आप जिस नून लीग के साथ बैठे हो ना उस वक्त की जो आप स्पीचेस अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है नवाज शरीफ की और उसकी, तो बेनज़ीर साहबा के लिए शेख रशीद साहब की बिल्कुल बेनज़ीर साहबा के लिए टैक्सी जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये क्या बदअखलाकी नहीं थी? उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको कोट कर सकता हूँ कि ये बदअखलाकी हमने नहीं की, ये बदअखलाकी नून लीग ने आपके खिलाफ की थी और आपने भी की थी। तो बदअखलाकी उस वक्त से आ रही है जिस वक्त हम थे ही नहीं, हम किसी और जगह पे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें यासिर भाई, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें जैसे भाई ने अभी बताया कि किस तरीके से आप सिंध की जो अब कारकर्दगी पे इस तरीके से आ जाते हैं नून लीग और पीटीआई, जैसे 30 साल गवर्नमेंट पीटीआई ने की है जी। अरे बाबा 30 साल गवर्नमेंट तो आप दोनों ने की है ना मिलके, आप 3-3.5 साल पे तो जल्दी में आ जाते हो, आपको फुल स्टॉप नहीं लगता, आप 3.5 साल पे आ जाते हो। आप पूरी की पूरी अगर हिस्ट्री निकालें, अभी 15 साल आप कंटिन्यू हो यहाँ पे जी। 15 साल हो गए कंटिन्यू। में एक कोट कर रहा हूँ, आपने भी जिक्र किया सिंध डूब गया, सिंध बर्बाद हो गया। इस वक्त सिंध के जो इन्होंने बाहर से जो कंबल आए हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन बिक रहे हैं, शॉप्स पे बिक रहे हैं, इन बहुत सारी चीज़ें हर जगह पे बिक रही हैं। बिल्कुल। अभी एक फाइंडिंग्स आई, एक केस आया हाई कोर्ट का ना, उसमें 30 अरब रुपए निकल गए इस पानी को निकालने के लिए। 30 अरब रुपए में किसी करोड़ की बात नहीं कर रहा, भाई ने अभी 5 करोड़ मिले हैं कोई उधर, तो बड़ा खुश हो रहा था। 30 अरब रुपए निकल गए कि ये हमने इसको पानी को निकाला है। और 30 अरब रुपए में भाई पानी है, कहाँ निकाला आपने? पानी तो वहीं पे खड़ा है, 30 अरब खर्च कहाँ किए? वो हाई कोर्ट, लाड़काना हाई कोर्ट ने केस नेब में भेज दिया कि ये 30 अरब रुपए खर्च कहाँ हो? भाईजान कौन सी गुड गवर्नेंस है? इस वक्त आपके यहाँ पे गवर्नेंस में सिंध की जो हालत है, आप सिर्फ ट्रामा सेंटर NICVD, ट्रामा सेंटर NICVD, ट्रामा सेंटर NICVD, आप पूरी हॉस्पिटल्स में चले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और तालका हॉस्पिटल में, अगर आपको तालका हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस भी मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ आपका। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपको मुश्किल से भी नहीं मिलेंगी आपको ये जो एम्बुलेंसेस। आप लाड़काना की भाई बात करें ना, लाड़काना में आप भाई कह रहे हो भाई लाड़काना में सब कुछ हो गया, लाड़काना की इमरजेंसी की जाके अभी चेक करो कि आपकी लाड़काना की इमरजेंसी में अगर आप मुंह पे कुछ हाथ रखने के बगैर खड़े हो गए ना, मैं भाई को सलाम करूंगा। ये है पीपल्स पार्टी 15 साल से। मेरा लाड़काना, मैं लाड़काना से जी जी, मेरा लाड़काना बिल्कुल बेहतर जानते हैं सूरत हाल को जी। जब आपके हॉस्पिटल एजुकेशन तो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तो आप हॉस्पिटल्स उसमें आपने ट्रामा सेंटर सारी चीजों की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? कि वो चीजें जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स में क्या करते हो आप? आज इनकी गवर्नमेंट है ना, अभी ये ऊपर भी बैठे हैं नीचे भी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप मुझे अभी बताओ आटा सिंध में कितने में बिक रहा है, अभी लाहौर में कितने में बिक रहा है जी, KPK में कितने में बिक रहा है? मेरी गवर्नमेंट अभी भी KPK में नहीं है ना, लाहौर में मेरी भी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में भी मेरी गवर्नमेंट नहीं है। मैं आपको अभी कह रहा हूं, अभी आप वॉच करें तो आपको 30 से 40-50 रुपए का फर्क नजर आएगा। यासिर भाई आप किस चीज की बात कर रही है पीपल्स पार्टी? अभी तो आप ऊपर भी गवर्नमेंट में, नीचे भी मेरी अभी गवर्नमेंट होती तो आप कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट की नेकी कर रहा है। मैं फिर भी पंजाब गवर्नमेंट की ये कर रहा हूं कि वहां पे आटा फिर भी 50 रुपए किलो कम बिक रहा है, KPK में कम बिक रहा है। तो आपकी सिंध की गवर्नेंस तो ये है।
بھائی کیا ہم یہاں پہ رویا جا سکتا ہے لیکن رونے سے کچھ نہیں ہوگا, حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور میں بھائی کو بھی کہتا ہوں, یہ مجھے پیپلز پارٹی کی دعوت دے رہا ہے, اللہ معاف کرے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, گالیاں والیاں نہیں نکالو, اس کے بیچارے کے پلستر ولستر نہیں نکالو. تمہارے اپنے جو ہے نا, تمہارے اپنے 2 بڑے شہید اس وقت, 2 نہیں 3 4 شہید ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, بے نظیر صاحبہ کا کیا قصور تھا, اس کو گولی ماری گئی. تو ہم کہیں کہ اس کو کس طریقے سے گولی لگی ہے, اس کو گولی ماری گئی, اس کا قتل ہوا, اس کو شہادت. بالکل ٹھیک ہے. اور مرتضیٰ بھٹو کو گولیاں ماری گئی. آپ شاہ نواز کا دیکھیں, آپ کا کیس ہے, 4 شہید آپ کے پڑے ہیں, پھر کس کو ٹانگ میں گولی لگی ہے, اس کی ٹانگ کو بھی کر کے اوپر بیٹھ جاتے ہو یار. دس از ناٹ گڈ. بالکل ٹھیک ہے جی بھائی صاحب فرمائیے. بات یہ پہلے تو انہوں نے جواب دے دیا میرے سوال کا کہ جی بدتمیزی جو نون لیگ کے دور میں نون لیگ والے کرتے تھے, نون لیگ میں کون کرتا تھا, شیخ رشید. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہی بدتمیز طبقہ اب ان کے ساتھ ہے, اور یہی وہ سارے ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 15 سال کی کارکردگی بتاتے ہیں, ہم تو ٹراما سینٹر کو لے کر بیٹھیں گے, 10 سال کی کارکردگی کے بھی بتائیں, سوائے یہ بات کر رہے ہیں جی ٹانگ کو لے کے بیٹھ گئے, ٹانگ کو ہی لے کے تو سارا مسئلہ کر رہے ہیں. آپ کے پی کے میں ایک اسپتال نہیں بنا سکے 10 سال کی کارکردگی میں, 10 سال کی آپ کی حکومت رہی, 10 سال میں آپ نے ایک اسپتال نہیں بنا سکے, کوئی کارکردگی نہیں ہے. پی ٹی آئی جہاں بیٹھ رہی ہے وہی بات کر رہی ہے کہ کارکردگی کچھ نہیں ہے اور اس میں کوئی معاملات نہیں ہے. آن لائن کمبل کی بات کر رہے ہیں, بک رہے ہیں. آن لائن کمبل کون بک رہا ہے؟ پہلے دیکھیں بات یہ ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ حکومت میں تھے, آج کل بے روزگار ہے, آج کل انہوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں, آج کل کمبل بیچنا شروع کر دیے. کمبل ظاہر ہے جن کو مستحقین کو دیے جا رہے ہیں, وہ مستحقین کون ہے, وہی پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کے لوگ آتے ہیں وہاں کمبل لے کے آگے جا کے بیچ رہے. آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں, سنیں چھوٹی سی سنیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بے روزگار بندہ ہو جائے اس نے یہی کام کرنا ہے. آپ کارکردگی میں ان کے سامنے آن دی ریکارڈ کہتا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں چینل پہ, دنیا دیکھ رہی ہے, میرے کو عمران خان کا ایک سچ بتا دیں. ہر چیز میں یو ٹرن وہ بندہ لیتا ہے. یار بات یہ, پلستر پہ کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں 126 دن کس چیز پہ پلستر لگا ہوتا ہے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پلسٹر سے بات آگے نکل جائے, کام کے اوپر وہ کریں. دیکھیں بات یہ, پہلے بولا 1 گولی لگی, پھر 2 لگی, پھر 3 لگی, عجیب سا ماحول انہوں نے بنا دی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کارکردگی کیا ہے, پی ٹی آئی کی کارکردگی, اپنی کارکردگی دکھائیں. آپ ہمارے میں بات مت کریں, لڑکانہ کی آپ بات کرتے ہیں, اسپتالوں کی آئیں آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسپتالوں کا وزیر صحت آپ پچھلے جو ادوار کے اندر آپ گن رہے ہیں, اس وقت ایم کیو ایم کے وزیر صحت رہے ڈاکٹر صغیر احمد صاحب رہے, ایم کیو ایم کے ساتھ رہے. وہی ایم کیو ایم جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں جس وقت حکومت میں نہیں چھوڑوں گا, اس کے بعد اس نے بولا ایم کیو ایم سے زیادہ نفیس لوگ کوئی نہیں ہے. یار کبھی تو کسی بات پہ تو آپ سچ بولو. اس کے بعد یہی ہوا, بولا جی پنجاب کا ڈاکو ہے اپنا پرویز الہی, 6 سیٹوں والے کو 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یعنی کہ یہ ہر جگہ ان کا معیار ہی کوئی نہیں ہے, ان کا معیار ہی کوئی نہیں ہے. کسی معیار پہ کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بندہ بات کرے. اب بندہ بات کس سے کرے, کس کا معیار ہو. اب وہ اپنا پرویز الہی صاحب کو کبھی لے آتے ہیں. اب کے پی کے کی بات کرتے ہیں, اسمگلنگ کہاں سے ہوتی رہی, ٹوٹل اسمگلنگ آپ کی کے پی کے سے آٹا اور ڈالر کہاں سے اسمگل ہوئے, آپ کی کے پی کے سے اسمگل نہیں ہوئے, پکڑے نہیں گئے لوگ. پی ٹی آئی کی ٹوپیوں میں ہیروین جو ہے نہیں پکڑی گئی, میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. اب بات یہ کہ یہ لوگ یہی ساری, اب اس کو آپ دیکھ رہے ہو کہتا ہے جان اللہ کو دینی ہے, اور بعد میں اللہ کو کیا جان دینی ہے, وہ بھی جھوٹا نکلا. یار اللہ کے بندے, آپ لوگوں کوئی تو بندہ سچا لے آؤ یار. آپ نے وہی لوگ رکھے ہوئے جو ہر پارٹی سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, وہ جا کے اپنے. میں زیادہ پی ٹی آئی والوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں, ہماری بی ٹیم ہے یہ پی ایل پارٹی کی بی ٹیم ہے, یہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, آئیں ہمارے ساتھ آئیں انشاءاللہ. ہماری طرف نہیں آئیں گے انشاءاللہ بھائی, کہ میں بات کا برا نہیں مناتا ہوں, پڑھے لکھے آدمی انشاءاللہ یہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مطمئن نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے آئے ہیں, جیسے بھی انہوں نے لڑکانہ کا تذکرہ کیا, لڑکانہ یا دیگر سندھ کے اندر جو معاملات ہیں, بہت ساری میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آتی ہیں, آپ لوگ ہمیں اس چیز کا قصوروار ٹھہراتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ دکھانی ضروری ہے. اور سیلاب کے بعد جو خاص طور پر متاثرہ علاقے ہیں, جو کچھ ہوتا رہا, یہ تو ایک کرپشن کا انہوں نے تذکرہ کیا. اب ظاہر ہے میں اس میں مزید چیزیں اس لیے نہیں ایڈ کر سکتا کہ میں شاید ایسا لگے گا کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ظاہر ہے وہ لوگوں کو ہم صبح سے لے کے شام تک دے رہے ہیں. یقیناً کچھ کام بہتر ضرور ہوئے ہیں جو قابل تعریف ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اصلاح ضروری ہے. اب بہرحال وقت یہاں پہ کیونکہ ختم ہو گیا ہے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں عباسی صاحب, مسعود الرحمان عباسی, انہوں نے ہمیں وقت دیا. جناب ممتاز گوپانگ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہے اور بڑی کھل کر بات ہوئی ہے سیاسی معاملات پر. سیاسی معاملات ہیں, اس کے پر انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی. صبح کے وقت بریک کی طرف ایک جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.